بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج او آئی سی کے فارن منسٹرز کی ایکسٹرا آرڈینری کانفرنس ہوئی ہے۔ اس میں کچھ تقریریں ہو چکی ہیں، ہم نے سنی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے پھر بدیہی تقریر کی۔ بنیادی طور پر یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا ایجنڈا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا رکھا کہ humanitarian crisis is going on in Afghanistan. There is a hunger, there is disease over there. The children are malnourished, they are not properly treated. They are deficient in hospitals, medicine, food, everything. اور اس وقت یہ دنیا کے بیکورڈ ترین کنٹریز میں اس کا شمار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق about more than 90% people they are living below poverty line. ملک کی اکنامک کنڈیشن کچھ ایسی اچھی نہیں ہے بالکل، بلکہ فری فال پوزیشن میں کہا جا رہا ہے، اور کوئی انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ بھی اس طرح فنکشن نہیں کر رہے۔ کچھ دنیا کی پابندیاں ہیں، بینکنگ سسٹم دنیا کے سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ کانفرنس میں بات ہو رہی تھی کہ ٹیچرز دے آر ناٹ گیٹنگ دیئر سیلریز۔ ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں، انہیں کہ ریونیو کلیکشن کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اور دے اسٹینڈ آن دیئر اون فیٹ کہ اپنے ریونیو سے اپنے بھی جو بھی ڈیمانڈز ضروریات ہوتی ہیں اس کو لک آفٹر کرتی ہیں، تو ان کا اپنا ریونیو جنریٹنگ سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود ہی دیکھ سکیں۔ دے آر ڈپینڈنٹ آن دا ورلڈ ایڈ اونلی، لہذا سسٹینیبلٹی ایک ایشو ہے۔ کچھ ملکوں نے مدد کی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر۔ سعودی عرب کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہم نے 1 بلین ریال دیے، پاکستان نے 3 کروڑ ڈالر دیے۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین نے جب تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایڈ دے رہے ہیں اور مزید دیں گے، اور اس سلسلے میں کنسلٹ بھی کریں گے او آئی سی کے باقی ممبر سے۔ تو لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کو سسٹینیبل گراؤنڈز پر کیسے اٹھایا جائے، کھڑا کیا جائے کہ وہ اپنے معاملات کو خود دیکھنے کی پوزیشن میں آئے، کہ اسی طرح لون ایڈ ڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر چلے۔ اب دیکھیں، ماضی میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے جو الائز تھے نیٹو، اس کے ساتھ 20 سال وہاں انہوں نے حکمرانی کی، اور اپنے مطلب کے حکمران وہاں امپوز کیے۔ وہ بیرونی امداد سے ہی اس ملک کو چلاتے رہے، اور جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا، سب سے بڑی ٹریجک چیز یہ تھی کہ جتنی مدد ان کو ملی اس کا میجر چنک کرپٹ پریکٹسز میں یوٹیلائز ہو گیا، وہ ملک پر نہیں لگا، عوام پر نہیں لگا۔ ورنہ جتنے بلینز آف ڈالر افغانستان میں جھونکے گئے، افغانستان کی تو قسمت بدل سکتی تھی۔ ایڈ کی یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹ 16 بلین ڈالر ہیں، تو 9.5 بلین ڈالر تو افغانستان کے پڑے ہیں ایڈ کے دیے ہوئے، جو کہ فریز کیے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتی ہے کہ یہ فریز کیوں کیے، یا دنیا ریکگنائز کیوں نہیں کر رہی۔ ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم ہوئی۔ دیکھیں، جب افغانستان طالبان کی جب پہلے حکومت تھی 2001 سے پہلے، جو 1996 میں قائم ہوئی، اس وقت وہ سارے افغانستان پر ان کی حکومت نہیں تھی۔ اس میں سے ناردرن الائنس، جس میں خاص طور پر پنجشیر ویلی، جو کہ احمد شاہ مسعود جس کے وار لارڈ تھے، اور رشید دوستم نارتھ میں جو کہ ازبک اوریجن رکھتے ہیں ایتھنیکلی مزار شریف میں، اسی طرح کچھ ہزارہ، یہ ان کی کمانڈ میں نہیں تھا۔ صرف 3 ملکوں نے اس کو ریکگنائز کیا، ایک پاکستان نے کیا، یو اے ای نے کیا، اور سعودی عربیہ نے۔ بلکہ ناردرن الائنس نے ایک پیرلل گورنمنٹ اپنی قائم کی ہوئی تھی، جو کہ برہان الدین ربانی جس کے پریزیڈنٹ تھے، اور یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا تھا۔ اب یعنی اس کی ایک سینکٹیٹی یا اس کی جو پاور ہے، جو ویلیو ہے، اسٹرینگتھ ہے، وہ اس سے درجہ بہتر ہے کہ وہ اب سارے افغانستان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، and nobody is willing to recognize that is the big question۔ کوشچن کیوں پیدا ہوا؟ 2-3 وجوہات ہیں۔ دیکھیں، ہم ذرا انالیٹیکل ایبیلٹی جیسے ہمارا مقصد ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں پیدا کی جائے۔
صرف فیکٹ سے ہم نے بیان نہیں کرنے، ہمیں انالائز کرنا ہے ان تمام واقعات اور ایونٹس کے پیچھے اصل چیزیں کیا ہیں کہ ایسے کیوں ہوتا ہے، وائی تھنگس ہیپن سو۔ اس وقت جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو ان کے بارے میں انٹرنیشنلی یہ چیز دیکھی گئی کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، ریڈیکل ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، اس طرح کے ٹائٹل دیے گئے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن کے کنسرنز پیدا ہوئے، پرٹیکولرلی وومن رائٹس اور گرل ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کے کنسرنز پیدا ہوئے۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت جو سیٹ اپ ہے ورلڈ کا، کچھ چیزوں پر کنسنسس ہو چکا ہے۔ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں نا یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس میں ہم سارے ملک سگنیٹریز ہیں۔ ان میں چیزیں ہیں کہ جینڈر پیرٹی کو نمبر 1 ایشو رکھا گیا ہے کہ جینڈر کی بیس پر آپ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے، خواہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہو، ایکسیس ٹو جاب ہو۔ اب یہ یونیورسل ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کی، چونکہ یہ مذہبی نقطہ نظر سے جو ان کا مسلک ہے اس میں یہ نہیں سمجھتے زیادہ کہ عورت کو زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے یا اس کو جاب اوپن میں جا کر کرے۔ یہ پریشرز ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک ویسٹ کی جو خواہش ہے کہ ان کے ساتھ ناردرن الائنس نے سپورٹ کیا ان 20 سالوں کے دوران، ان کو گورنمنٹ میں انکلوڈ کیا جائے، انکلوسیو گورنمنٹ جسے کہتے ہیں۔ تو طالبان کی اس حکومت نے ناردرن الائنس کے لوگوں کو شامل کیا، یعنی تاجک اوریجن کے لوگوں کو۔ موجودہ جو ایک انٹرم کیبنٹ ہے اس میں ازبک بھی شامل کیے، ہزارہ بھی کیے، لیکن ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل کہ آپ زیادہ انکلوسیو کریں، یا دوسرے لفظوں میں کچھ لوگ وہ چاہتے ہیں جن کو ان کو شامل کریں۔ ہیومن رائٹس کے بارے میں جو بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ایڈہیر کریں، وومن رائٹس کو اسی طرح اجازت دیں۔ جو موجودہ گورنمنٹ ہے طالبان کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کو جاب کی اجازت دے رہے ہیں حجاب کے اندر، تعلیم کے لیے بھی ہم اجازت دے رہے ہیں حجاب میں وہ تعلیم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ہم نے انکلوسیو گورنمنٹ بھی بنائی ہوئی ہے۔ پھر دا لینڈ شوڈ ناٹ بی یوزڈ بائی ٹیررسٹ گروپس، کہ آپ کی زمین پر کوئی ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ سینکچری نہ بنائے اور وہاں سے وہ دوسرے ملکوں میں اٹیک کرے۔ یہ 4 بڑے کنسرنز ہیں ورلڈ وائڈ۔ تو ویسٹ پرٹیکولرلی یا اور بھی ملک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ اس سی ناؤ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایکشنز ہیں دے شوڈ پروو آل دیز تھنگس دیٹ یو آر سیریس ان پریکٹسنگ آل دیز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور فالوئنگ دیز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز۔ تو لہذا وہ وقت گین کر رہے ہیں۔ اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ دے کین گو ایٹ دیئر اون، جو بھی ان کی پالیسی ہے، جو بھی ان کی سینسٹیوٹیز ہیں، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہیں یا ٹرائبل سیٹ اپ، ان کے اپنے نارمز ہیں، ان ویلیوز کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو اگر یہ دنیا پر ڈپینڈنٹ نہ ہوں، ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی نہ کرے ریکگنائز، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ان کے پاس اتنی انکم ہو، اتنی جنریٹنگ کیپیسٹی ہو، اور اپنے لوگوں کو خود لک آفٹر کر سکیں، اور دنیا میں ایک پروگریسو فارورڈ موونگ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ڈے بائی ڈے جانا شروع ہو جائیں، تو دنیا تو ان کو فالو کرے گی اور ان پر اسٹڈی کرے گی کہ ایک سکریچ سے انتہائی ناگفتہ حالت میں ملک تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اس پہلے سادگی میں زندگی گزارنا سیکھی اور پھر دنیا میں تعلیم اور ہر لحاظ سے سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تو سارے انڈیکیٹرز فوراً بتاتے ہیں۔ رائٹ ناؤ انڈیکیٹرز کیا ہیں افغانستان کے؟ یہ نہیں ہے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے جی کچھ جنگیں ہوئی ہیں کچھ عرصے سے، تو ایسے ہے۔ جب کنگ ظاہر شاہ اس کے حکمران تھے 1933 میں، وہ حکمران بنے کنگ ظاہر شاہ، اور ان کو ٹاپل کیا 70s میں۔ افغانستان میں جو لٹریسی پرسنٹیج ہے یہ کبھی بھی 35-34% تھے، آگے نہیں بڑھی۔ جتنے بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہیں، انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ دنیا کے سب سے زیادہ جن ممالک میں ہے ان میں افغانستان شامل ہے۔ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ سب سے زیادہ وہاں ہے۔
ہاؤسنگ کی فیسلٹیز کے حساب سے سب سے کم فیسلٹیز وہاں ہیں. ڈرگ کے کاروبار جہاں ہوتے رہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مین سٹریم میں، انٹرنیشنل مین سٹریم میں آئیں. یہ جو 4 کنسرنز ہیں اس کو آپ ایڈہیر کریں. آپ کو ایڈ بھی ریلیز ہو سکتی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کے ذریعے، اور پھر آپ کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں. پاکستان نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر لیا اور اس پر اکٹھا کیا، اس لیے کہ دنیا کی ایک بہت اچھی کلچر ہے کہ آپ مذہبی نقطہ نظر سے، آپ پولیٹیکل سیٹ اپ سے، ایون ایڈورسری بھی ہوں، لیکن اگر آپ کرائسس میں ہیں، عوام کرائسس میں ہیں، یعنی ایک انسانیت کے ناطے جو حقوق ہوتے ہیں کہ کہیں ارتھ کوئک آ جائے، فلڈ آ جائے، کوئی اور نیچرل کلیمٹی کا شکار ہو جائے، تو دنیا میں ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اس کی ایجنسیز میں. ایون آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ کراس ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، یہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں انسان کو پہلے بچاؤ. دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے نمائندے کو بھی بلایا، یورپین یونین کا نمائندہ ہے، سارے G7 کے جتنے کنٹریز ہیں ان کے نمائندے وہاں موجود ہیں. تو گویا کہ ساری دنیا ہی وہاں موجود ہے پاکستان میں. یہ ایک بہت بڑا کریڈیٹیبل چیز ہے، انیشیٹو پاکستان اور سعودی عرب کا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے ان سب کو یہاں اکٹھا کیا. طالبان کی گورنمنٹ کو اکٹھا کیا، ساری اسلامک ورلڈ کو اکٹھا کیا، نہ صرف اسلامک ورلڈ کو کہ یونائٹڈ نیشنز کا نمائندہ موجود ہے، یورپین یونین ہے، G7 ہے، امریکہ ہے، ایوری باڈی از دیئر، کہ انفارملی آپ گفتگو کر کے ایک کانفیڈنس بلڈنگ سیٹ اپ کریٹ کریں تاکہ وہ یقین دہانیاں کرائیں جس کی وجہ سے یہ ریکگنائز نہیں ہو رہے اور یا ان کے ایسٹس فروزن ہیں. ورلڈ ایجنسیز انڈر یونائٹڈ نیشنز ان کو فعال کیا جائے اور افغانستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو لنک اپ کیا جائے ورلڈ کے ساتھ، اور پھر ایسے فول پروف میتھڈ ہوں جس سے ان کو یہ یقین ہو کہ یہ پیسہ جو ہے یہ عوام پر لگے گا، ان بچوں پر لگے گا، ان غریب لوگوں پر لگے گا جو کہ اس سخت سردی میں ان کے لیے اگر آپ پوچھیں تو واقعی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا اس وقت واقعی مشکل ہے. ممکن ہے کہ اس کانفرنس کے بعد سارے مسائل حل نہ ہوں، ممکن ہے اسی طرح کی اور کانفرنسز ہوں، میٹنگز ہوں، جس طرح جارڈن کے فارن منسٹر نے کہا، اسی طرح اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین نے کہا کہ ہم اور مزید کمیٹیاں بنائیں گے جو کہ ان چیزوں کو پراپرلی لک آفٹر کریں گی، اور ایک میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلان بنایا جائے گا کہ اس ملک کو ایک انٹرنیشنل سٹریم میں کیسے لایا جائے. اب اس کی سٹیبلٹی کا کنسرن جو ہے، جو پاکستان پرائم منسٹر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، ہمارے فارن منسٹر نے بھی کیا، اور چند ایک اور ممالک نے بھی اشارہ کیا، اگر افغانستان اسی قسم پرسی کی حالت میں رہتا ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، لوگ مر رہے ہوں بھوک سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ یہاں سے نکل جانے پر مجبور ہوں گے، تو امیگرینٹ ایک پرابلم کریٹ ہوگا، مائیگریشن پرابلم ہوگا. سب سے زیادہ اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ پہلا تو پاکستان پر پڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کی سب سے بڑی جو آبادی ہے وہ پشتون آبادی ہے، اور اس سے زیادہ پشتون پاکستان کے اندر ہیں. گویا کہ ہم ایتھنیکلی، ریلیجیسلی، لنگوسٹیکلی بہت زیادہ لنکڈ ہیں. تو پھر نیچرل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی حالت ہو تو پھر وہ وہاں سے شفٹ ہو کر ادھر ہی آتے. دوسرے نمبر پر ہزارہ جو تھوڑا شیعہ اوریجن ہے ان کا، دے میں گو ٹورڈز ایران. اسی طرح جو ازبک ہیں جب وہ ڈیفیکلٹی فیل کریں گے دے میں گو ٹو ازبکستان. اسی طرح تاجک ہیں، وہ جب بہت بری حالت میں ہوں گے تو دے میں موو ٹورڈ تاجکستان. اور پھر اباوال جیسے دنیا کا ٹرینڈ ہے، سیریا سے، یمن سے، صومالیہ سے، ایون لیبیا سے اور دوسرے افریقہ سے سارے کے سارے یورپ میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر یہ ڈیسپریٹ جرنی سٹارٹ ہوں گے اور یورپ کی طرف موو کریں گے اور پھر یورپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے. آلریڈی آپ دیکھیں کہ جب مسلمان ممالک سے امیگرینٹس گئے
تو ایک تو xenophobic sentiments वहाँ डेवलप हुए, एक इस्लामिक फोबिक सेंटिमेंट डेवलप हुए। वो पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को या इस्लाम को रेडिकलिज्म के साथ जोड़ दिया है, फंडामेंटलिज्म के साथ जोड़ दिया है। लिहाजा एक फोबिया क्रिएट हो गया कि इनमें मिलिटेंसी है, ये इमोशनलिज्म का शिकार होते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी सोचें जो हैं वो जज्बात से लिंक्ड ज़्यादा होती हैं। तो एक अच्छा इमेज हमारा नहीं है, ये फिर एक इंटरनेशनल क्राइसिस बनेगा। तो लिहाजा बेहतर है कि इस मुल्क को स्टेबलाइज किया जाए इकोनॉमिकली, सोशली। और दूसरा मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एक जुर्रत का बात की है जो कि वाकई डिफरेंट थी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पीकर्स। उन्होंने यूएसए को एड्रेस किया कि आप उनकी एक कल्चर को समझें। उनका इशारा था कि जो कह रहे हैं औरतों की तालीम या औरतों के जॉब के हवाले से बात कर रहे थे कि देखें कुछ एरियाज ऐसे हैं, हमारी वैल्यूज ऐसी हैं, खास तौर पर ट्राइबल एरियाज में चले जाएं जो अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्राइबल सेटअप है, या क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान का जो ट्राइबल सेटअप है, तो वहाँ बच्चों की तालीम, बल्कि पाकिस्तान के अंदर कहीं आप देखें थोड़ा जो कि शहरों से दूर चले जाएं, रूरल एरियाज की कल्चर डिफरेंट है, तो वहाँ बच्चों को ज़्यादा तालीम देना पसंद नहीं करते। और वहाँ अगर आप उनको स्टाइपेंड भी दें, पैसे भी दे दें कि ये जी बच्चों की तालीम के लिए है, तो उनकी जो नॉर्म्स, वैल्यूज़ और कल्चरल सेटअप है, वही उनको इजाज़त नहीं देता। वो कहेंगे जी पैसे आप बेशक दे दें, लेकिन बच्ची को हम कॉलेज में नहीं भेजेंगे। तो कहते हैं इन चीज़ों को यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट अंडरस्टैंड करे कि थोड़ा वक़्त लगेगा, और ये चीज़ एक एवोल्यूशनरी इन नेचर होती है, रेवोल्यूशनरी नहीं होती कि सिंस यू हैव गिवन द मनी एंड द गर्ल शुड बी सेंट टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। वक़्त के साथ यानी एक चीज़ की श्योरिटी हो कि दे आर फॉर द प्रो गर्ल एजुकेशन, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी ना हो। जो असल चीज़ है कि तालिबान ना पाबंदी लगाएँ, वैल्यूज़ के लिहाज से जितनी लोग पढ़ाना चाहें पढ़ाएँ, इसी तरह जो जॉब करना चाहें उनको जॉब करने दो। अगर एक बात है कि मॉरल टर्पिट्यूड के केस डेवलप होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि देखें दुनिया का सबसे बड़ा हिजाब होता है आपकी मॉरल और कैरेक्टर इंटेग्रिटी। इससे बड़ा हिजाब कोई नहीं है। इफ यू आर साउंड इंटरनली, आई मीन द कैरेक्टर वाइज, आप हजार हिजाबों से ऊपर चले गए। क्योंकि असल बात यह है अंदर से कितने स्ट्रांग है, आपका करैक्टर कितना स्ट्रांग है। लिबास में कमी बेशी अल्लाह शायद माफ कर दे, लेकिन एक्चुअल जो इमोरल इन्वॉल्वमेंट है दैट इज द रियल केस। इन चीज़ों को वेस्ट को भी ख्याल करना चाहिए। वो एक ट्राइबल सेटअप है, उनको कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, उनकी वैल्यूज़ वक़्त के साथ तब्दील होंगी, वो इंटरनेशनल धारे में वक़्त के साथ आएँगे। तो राइट नाउ इफ दे आर डाइंग ऑफ हंगर एंड डिज़ीज़, दिस केस शुड बी एड्रेस्ड। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हुई है। अब ये इनफॉर्मल चैट करेंगे, मीटिंग करेंगे, उनसे मुलाकातें होंगी। तो एक प्लेटफ़ॉर्म दिया पाकिस्तान ने, और मुझे अमेरिका के नुमाइंदे की वो बात अच्छी लगी कि पाकिस्तान ने इंतहाई अहम मौके पर और इंतहाई ज़रूरी एक जो गेट टुगेदर था उसका इंतज़ाम किया। वी एप्रिशिएट दैट, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। सारी दुनिया का प्रेशर बना हुआ है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। तो ये कुछ छोटा इश्यू नहीं है कि वाहिद मुल्क है जहाँ पूरी एक उनकी मुकम्मल हुकूमत कायम है और दुनिया का कोई शख्स उसको तस्लीम नहीं कर रहा। तो ये जो इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया ने, ये वाक़ई कमेंडेबल है, और ये सारी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम बना है और एक इज़्ज़त पैदा हुई है। चूँकि कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता है इस वक़्त के हम तालिबान के साथ थे या तालिबान को हम सपोर्ट किया है टू डिफीट आई मीन नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस वक़्त ये जो पाकिस्तान का इनिशिएटिव है सऊदी अरब का, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का, कि उसने होस्ट किया है, बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। जैसे कहते हैं कि दोज़ हू डेयर लिव हैप्पी, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ये बोल्डनेस का मुज़ाहरा किया और कहा